آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جی عمران خان تو ملک کی معیشت کو ڈبا رہا تھا، اس نے معیشت خراب کر دی تھی، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ گیا تھا اور ہم نے آ کر پاکستان کو بچایا تھا۔ یہ ان کا جو جھوٹ تھا، یہ جھوٹ اب پوری طرح چوک چوراہے کے اندر ننگا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جھوٹ اب ایسے بالکل کھل کر پاکستانی قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ نون لیگ کے اپنے لوگوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ جی ہم نے جھوٹ بولا تھا، اس وقت پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس وقت پاکستانی معیشت کمزور نہیں، پاکستانی معیشت مضبوط ہو رہی تھی۔ اور جب ہماری حکومت آئی اور ہماری حکومت کے بعد جب پھر حالات بنے تو وہ ایسے تھے کہ پاکستان بالکل ختم ہو چکا، پاکستان بالکل ڈوب چکا اور ہماری معیشت جو تھی وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اور اس تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار شہباز شریف تھا کہ جس نے بہت بڑی بڑی ڈیلنگ کی، جس نے بہت بڑی بڑی باتیں کی اور پھر اس نے پاکستان کے اوپر مسلط ہونے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور پاکستان کو اب معاشی طور پر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نقصان مل گئے کہ مفتاح اسماعیل نے اب واضح طور پر بتا دیا جی IMF کے ساتھ میری ڈیل فائنل ہوئی تھی، میری وہاں پر ان کے ساتھ بڑی اچھی بات چیت ہو گئی تھی، پاکستان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑنا تھا۔ لیکن پھر مجھے فون آ گیا لندن سے کہ جی آپ کی چھٹی ہو گئی ہے اور آپ کی جگہ پر اب جو مریم بی بی کے لاڈلے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالیں گے۔ اور جیسے ہی اسحاق ڈار آیا، پاکستان کی معیشت جو تھی وہ پوری طرح بڑھ گئی، پوری طرح کھٹے لانے لگ گئی اور پاکستان جو ہے وہ تباہی بربادی کی سمت میں چل پڑا۔ پھر اب جو محمد زبیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ کہہ دیا کہ جی جب عمران خان کی حکومت تھی تو 16 ارب ڈالر عمران خان پاکستان کے خزانے کے اندر چھوڑ گیا تھا، اور PDM حکومت جو تھی جب وہ گئی تھی تو 16 ارب کو 3 ارب ڈالر کے اوپر لے گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف وزیر اعظم بنا تھا، اس نے آتے ہی اعلان کر دیا جس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ڈبل اضافہ، اور پھر اگلے دن اس نے کہا جی وہ تو میں نے مذاق کیا تھا، وہ تو میری زبان پھسل گئی تھی۔ یعنی کہ اندازہ لگائیے انہوں نے وہ پیسہ کس طرح سے باپ کا مال سمجھ کے کھایا، باپ کا مال سمجھ کے انہوں نے پاکستان کو برباد کیا، باپ کا مال سمجھ کے انہوں نے پاکستان کو لوٹا۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ پچھلے صرف 5 مہینے کے اندر پاکستان نے 4 ارب ڈالر کی غذائی اشیاء دوسرے ممالک سے منگوائی ہیں۔ ہم نے دالیں منگوائی ہیں، گندم منگوائی، چائے، مسالہ جات، یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ پاکستان ایک مکمل طور کے اوپر زرعی ملک تھا اور اس زرعی ملک کا اب حشر یہ ہے کہ ہمیں گندم باہر سے منگوانی پڑی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہم پہلے گندم دوسرے ملکوں کو بیچا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائے کہ پاکستان کتنا نیچے جا چکا ہے۔ اور کچھ اور اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کس طرح کیا، ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کا کباڑا کس طرح کیا، انہوں نے پاکستانی عوام کے منہ سے نوالا کس طرح سے چھینا۔ وہ جو کل تک یہ نعرے لگاتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا اگر مجھے کپڑے بیچنے پڑے پاکستانی عوام کے لیے، اس نے پاکستانی عوام کے کپڑے کس طرح سے اتار دیے۔ یہ تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں، اعداد و شمار سامنے ہیں، IMF کی بات سامنے آ گئی ہے، ورلڈ بینک نے بہت اہم پیغام جاری کر دیا ہے۔ جو پاکستان کے بڑے بڑے معیشت دان ہیں انہوں نے اب خطرے کی گھنٹی بجا دی، بلکہ گھنٹا بجا دیا ہے۔ وہ گھنٹا کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجیے، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے YouTube چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔ آپ کی اس معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، مگر ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، ہمیں بہت زیادہ اس سے طاقت ملتی ہے۔ ہم سب کو یہ بھی دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہمیشہ کی طرح ہمیں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکٹس۔ اب ناظرین گرامی میں شروع کرتا ہوں اپنی ویڈیو حفیظ پاشا سے کہ حفیظ پاشا صاحب نے اب کہا ہے کہ شہباز شریف نے جب پاکستان کی حکومت سنبھالی تھی تو تب پاکستان کی جو ترقی کی شرح تھی وہ 6.2 تھی۔ ہم اتنی تیزی سے ترقی کر رہے تھے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جو ملک تھے وہ اب پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر کہنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کی ملک کی ترقی بڑی تیز ہو رہی ہے، یہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یہاں پر لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں، یہاں پر معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے، یہاں پر غریب طبقہ اوپر اٹھ رہی ہے۔ سب کچھ یہ ساری خبریں سامنے آ رہی تھی۔ 6.2 کی سپیڈ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ اس کے بعد PDM کا جو ناکارہ ٹولہ تھا، PDM کا جو عذاب تھا پاکستان کے اوپر مسلط ہوا، اور پھر جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ -0.2 کے اوپر چلی گئی۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ آج بھی ہم نے جو اگلے سال کی ترقی کا ہدف رکھا ہوا ہے وہ صرف 2% رکھا ہوا ہے۔ کہاں 6.2% کی ترقی سے ملک آگے جا رہا تھا عمران خان کی حکومت کے اندر، اور کہاں آج صرف 2% رکھا ہوا ہے، اور یہ 2% بھی ہم سے کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ حفیظ صاحب نے یہ بھی واضح طور کے اوپر کہہ دیا کہ IMF نے اب نئی چیزیں مانگی ہیں، نئی شرطیں رکھ لی ہیں، اب مشکلات جو ہے پاکستان کی عوام کے مشکلات ان کے اندر مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ 3 سالوں کے اندر ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے، تقریباً 25 ارب ڈالر ہم نے ہر سال واپس کرنے ہیں۔ چین نے پاکستان کو ماضی میں بھی قرضے دیے تھے اور
ابھی بھی ہماری معیشت جو ڈوبنے کے انتہائی قریب آئی ہوئی ہے. اگر پاکستان کو چین قرضے نہیں دیتے تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم چین کا جا کے چین کے آگے کے ہاتھ جوڑیں گے, جی آپ ہمیں پیسہ دے دیجیے, ورنہ ہم تو ہماری جو گیم ہے وہ کھڈے لانے لگے. IMF جو ہے اب وہ بھی پاکستان سے بالکل ناراض ہو گئی ہے, اور وہ اس حد تک ناراض ہو گئی ہے کہ وہ اب تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں بھی ٹیکس لگانا پڑتا ہے آپ لگاؤ. ایون کہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چینی کے 1 کلو گرام کے اوپر 5 روپے ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اندازہ لگائے کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہو گئے ہیں. اب عمران خان کی حکومت کے دوران جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ تھے وہ 35% تھے. عمران خان اس کو آہستہ آہستہ اوپر لے کر آ گیا تھا, کم ہو گئے تھے, لیکن اب وہی 40% تک ہو گئے ہیں. عمران خان کی حکومت کے اندر جو بے روزگاری تھی وہ 6% تھی, اور PDM کی حکومت کے بعد اب جو نگران حکومت ہے اب تک وہ 10% ہو چکی ہے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پورے ملک کے اندر بے روزگار ہو رہے ہیں. 15-20 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. لوگوں کی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی جو کمائی ہے اس کمائی کے اندر کمی آ گئی ہے. اور عمران خان کے دور کے اندر میں آپ کو بتاؤں ناظرین گرامی, یہ جو مہنگائی صرف 12% تھی وہ مہنگائی PDM حکومت کے دوران 45% ہو گئی. ڈالر کا ریٹ ان لوگوں مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ آج 311 ہے, لیکن ان لوگوں نے اسحاق ڈار کی طرح مصنوعی طور کے اوپر نگران حکومت نے اسے روکا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھے کہ جیسے الیکشن ہوں گے پھر یہ ڈالر والا گٹر پھٹے گا اور 350 روپے تک ڈالر چلا جائے گا, پھر ہر چیز دوبارہ مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی. جو IMF ہے اس نے بھی اب خطرات کی نشاندہی کی کر دی ہے کہ 3 سال میں آپ لوگوں نے 72 ارب ڈالر دوسری دنیا کو قرضے واپس کرنے ہیں. اسی سال ہم نے 24 ارب ڈالر دنیا کو دینے ہیں, اگلے سال ہم نے 25 ارب ڈالر, پھر اسے اگلے سال ہم نے 22 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. یعنی کہ کل ملا کر ہر سال تقریباً 24 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ ہم نے ہر صورت واپس کرنا ہے. شریف خاندان جو ہے اب اس نے اسی حالت کے اندر, انہی حالات کے اندر اپنے اربوں ڈالرز کے جو قرضے تھے, جو اپنے اربوں ڈالرز کے جو کیسز تھے وہ معاف کروا لیے ہیں. جس دن شہباز شریف نے جیل میں جانا تھا اس دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف جو ہے اب وہ اپنے یعنی کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے والے جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے. اس نے کل اپنے پروگرام کے اندر کہا کہ جنرل باجوہ جو تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو آرمی چیف بنایا جاتا, وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو فوج کی سب سے بڑی کمانڈ دی جاتی, فوج کا سب سے بڑا اس کو جو افسر ہے وہ بنایا جاتا. حالانکہ یہی خواجہ آصف ہے, یہی شہباز شریف ہے کہ جن کے اوپر جنرل باجوہ کے جو ہیں وہ بہت بڑے احسان ہیں. جنرل باجوہ ہی تھا نواز شریف کو جس نے پلیٹلیٹس کے لیے لندن بھجوایا, اس کی واپسی کی تیاری کروائی, اس کو وہاں پر ریلیکس رکھا. اور اب خواجہ آصف جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ خواجہ آصف کا اپنے حلقے کے اندر بدترین شکست کھا چکا تھا, اور جنرل باجوہ ہی تھا جس نے کہا تھا کہ خیر ہے آج رات کو الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ میں تبدیل کروا لوں گا. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ خواجہ آصف کو ہارے ہوئے کو جتوا دیا گیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کو جو جیتا ہوا تھا اسے ہروا دیا گیا تھا. اب جنرل باجوہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے پھر رہے ہیں, اور یہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں ان غلط باتوں کو اور کوئی سنے یا نہ سنے, جنرل عاصم منیر کو بڑی توجہ سے سننا ہوگا, ان کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا, ان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو ٹولہ ہے, یہ پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار ٹولہ جو ہے, یہ جو شریف خاندان ہے, یہ جو خواجے ہیں, یہ سارے ہمیشہ سے پاک فوج کے خلاف ہی ان کے مائنڈ سیٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ پاک فوج کے خلاف ہی بات کی ہے, پاک فوج کے خلاف ہی کھڑے ہوئے ہیں. آج یہ باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کل جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے یہ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے, پھر آپ کے بعد جو آئے گا یہ اس کے بارے میں بھی باتیں کریں گے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھلی ڈلی ڈھیل دی جائے, کھلا ڈلا کھانا پینا دیا جائے, کھلی ڈلی عیاشی دی جائے. جس طرح یہ خواجہ آصف گیا ہوا تو وہ بیکری کے اندر, اور اس نے بیکری والے کو کہا کہ جی آپ کو کوئی جائز یا ناجائز کام ہو ہم وہ بھی کر دیں گے. اس نے پھر آگے سے اس کا منہ توڑا اور اس نے کہا کہ جی اپنی اوقات پہ رہو, ہمیں کوئی ناجائز کام نہیں کروانا ہوتا, ہم بڑے شریف لوگ ہیں. یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت یہ ہماری رہے, ہمارے باپ کی حکومت رہے, ہم یہاں پر عیاشیاں کریں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی بتانے والا نہ ہو, ہم جو مرضی چاہے کرتے رہے, جس طرح مرضی چاہے ملک کو تباہ و برباد کرتے رہے, پروٹوکول لیتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے. اور اگر کوئی فوجی ہماری سپورٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وہ فوجی ریٹائر ہو جائے گا, جرنل ریٹائر ہو جائے گا, تو اس کے بعد پھر ہم اس کو بدنام کروائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ خواجہ آصف کے اوپر ہی جنرل باجوہ کے کتنے احسان تھے, لیکن اس نے وہ احسان سارے پانی میں بہا دیے, اس نے وہ سارے احسان مٹی میں ڈال دیے, ریت میں اس نے پھینک دیا, اور اس نے کہا جی خواجہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو آرمی چیف بنایا جاتا, اس کو عہدہ دیا جاتا. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منہ سے آنے والے وقت کے اندر جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب, ان کو سننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ نون لیگ ان کے بارے میں بھی اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دیکھیے. ابھی تک تو نون لیگ جو ہے وہ مجبور ہے, وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن کے اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, الیکشن کے اندر سپورٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی اگر ان کو یہ الیکشن ہاریں گے, سب
سب سے پہلے آرمی چیف کے اوپر یہ اپنی زبانیں لمبی کریں گے, سب سے پہلے یہ آرمی چیف کے خلاف باتیں کرنا شروع کریں گے, سب سے پہلے یہ آئی ایس آئی کے خلاف باتیں کریں گے. ان کی بریڈ میں یہ بات ہے, ان کے خون میں یہ بات ہے, پرورش میں, تربیت میں, ان کے اخلاقیات میں یہ بات ہے کہ جی اپنے جو ہمارا محسن ہوگا اسی کو ہی ڈسنا ہے, جو ہمیں کندھے پہ بٹھائے گا اس کے کان میں موتنا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. تو اب ان کے بارے میں یہ پاکستانی قوم جو وہ بڑی اچھی طرح جان چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, کس طرح سے یہ پاک فوج کے خلاف پاک فوج کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہیں. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا.